الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ سورہ زمر کی تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. ذی الحج کے مہینے میں 18 تاریخ کو جمعے کے دن عصر کے قریب خلیفہ ثالث عشرہ مبشرہ میں شامل سابقین اولین کے حامل ذو النورین کا لقب پانے والے
اپنے گھر والوں کے ساتھ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والے، مدینے کی ہجرت میں بھی اپنا حصہ ڈالنے والے، نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جن کی عقد میں آئی، جامع القرآن، ناشر القرآن، داعی القرآن، مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے، بیر روما کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے، اپنی نگرانی میں پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والے، خراسان اور افریقہ کے علاقوں کو فتح کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور قاصد بننے والے، رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی، چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے، آقا کی زبان سے 2 دفعہ جنت کی بشارت لینے والے، 2 دفعہ آقا کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، شرم و حیا کے پیکر، سخاوت کے جود و سخا کے منبع عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی لیے اسی مناسبت سے ان کی سیرت پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان ان کا نام ہے، والد عفان بن ابی العاص ہیں، والدہ عروہ بنت قریظ ہیں، نانی بیضہ بنت عبد المطلب ہیں۔ عام الفیل کے 6 سال ان کی پیدائش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ ہر صحابی جنتی ہے اور اسے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب ہی سے جنت کا وعدہ کیا، لیکن کچھ صحابہ کے امتیازات، ان کی خصوصیات، ان کے فضائل اور مناقب کچھ زیادہ ہی ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ وہ آدمی جو فرما بردار ہے، ساری رات سجدے میں گزار دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اس آیت سے مراد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابتدا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، اور شروع ہی سے ان کے اندر حیا کا مادہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی فرمایا کبھی شراب نہیں پی، کبھی گانا نہیں گایا، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کی۔ اسلام کی اکثر خوبیاں پہلے سے ان میں موجود تھی، لہٰذا فوراً اسلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کسی
کسی کو وہ فضیلت نہیں ملی جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ملی، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ یہ نسبت، یہ سعادت، یہ فضیلت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسانوں میں سے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ پہلے آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا، اور جب بدر کا موقع آیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب مشرکین کے مظالم سے تنگ آئے تو آقا کی اجازت سے اپنی گھر والی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر جب حالات کچھ سیٹل ہوئے تو واپس آئے، پھر مدینے کی طرف بھی ہجرت کی، اور ہجرت کے 1 سال بعد جب بدر کا موقع آیا تو ان کی اہلیہ نبی کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ وہ بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں جانا، اپنی اہلیہ کی تیمارداری اور عیادت کرنا۔ وہ صاحب فراش تھی۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، تو آقا نے انہیں روکا کہ اپنی گھر والی میری بیٹی کی عیادت اور تیمارداری کرو، تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کی طرح اجر بھی ملے گا اور مال غنیمت کا حصہ بھی ملے گا۔ چنانچہ جب مسلمان جنگ بدر جیت گئے اور واپس مدینے آئے تو اسی دوران حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دار فانی سے کوچ کر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ انہیں دفنانے میں مصروف تھے، تو گویا کہ ان پر 2 غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ ایک کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، بدر میں چاہت کے باوجود شریک نہ ہو سکے، اور دوسرا ان کی اہلیہ بھی داغ مفارقت دے کر جدا ہو گئی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کا اجر بھی ملے گا اور اس مال غنیمت کا تمہیں حصہ بھی ملے گا۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر وقت کبیدہ خاطر رہتے، غمگین اور حزین رہتے، حزن و ملال کی کیفیت طاری رہتی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا آقا کا فرمان ہے قیامت کے دن ساری قرابت داریاں اور رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی سوائے میری قرابت کے، تو میرا نبی سے جو رشتہ تھا داماد ہونے کا وہ ختم ہو گیا۔ تو آقا نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا کہ یہ نسبت برقرار رہے۔ اور آقا نے یوں بھی فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کا انتقال ہوتا رہتا، میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جبرائیل امین آقا کے پاس آئے، ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کراؤں۔ اور نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں رہے
تو اس کو ذُو النورین، دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور یہ سعادت رہتی دنیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حیا کا وصف ان میں اتنا زیادہ تھا کہ ایک دفعہ آقا تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ اسی حیت میں بیٹھے رہے، کپڑا اپنی پنڈلی پر نہیں ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی حیت میں بیٹھے رہے، آپ نے اپنی پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فوراً اپنی پنڈلی کو چھپایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آقا میرے والد ابو بکر آئے، آپ اسی حیت میں بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ اسی حیت میں بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پر آپ نے پنڈلی پر کپڑا صحیح کیا۔ آقا نے فرمایا کہ ان عثمان رجل حیی، عثمان بہت زیادہ شرمیلا ہے، بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ حیا کی وجہ سے اپنی بات نہیں کہہ پائے گا۔ پھر فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، تستحیی منہ الملائکہ، آسمان کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا ہوا امرؤن، عثمان وہ آدمی ہے جس کو آسمان میں بھی ذو النورین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ایک فرشتے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ خوشخبری دی کہ فرمایا یہ جو عثمان ہے آسمان والوں میں بھی اس کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت آسمان والوں بھی۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ارحم امتی، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو بکر ہے، اشدھا فی دین اللہ عمر، دین کے معاملے میں سخت حضرت عمر ہیں، اعلمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کو زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اعلمہم بالفرائض، فرائض کو زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے، اقرأہم لکتاب اللہ، قرآن کو اچھا پڑھنے والا ابی ابن کعب ہے، امین ہذہ الامہ، اس امت کا بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن الجراح ہے، اقضاہم علی، اچھے فیصلے کرنے والا حضرت علی ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ پاکیزہ اور حیا سے متصف انسان حضرت عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ آقا تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور فتنوں کو قریب دکھلایا کہ قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، اور ہر فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوگا، کقطع اللیل المظلم، جیسے مغرب کے بعد اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے 2 گھنٹے کے بعد ڈارکنیس اور زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح ہر فتنہ پہلے فتنے سے خطرناک ہوگا، اور فتنے ایسے پے در پے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، اور جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے
دانے پے در پہ گرتے ہیں متوالین، اسی طرح فتنے آئیں گے۔ بردبار اور حلیم الطبع آدمی بھی ششدر اور حیران رہ جائے گا، ہو کیا رہا ہے۔ یمسی مومنن یصبح کافرا، شام کو آدمی مسلمان، صبح کافر۔ یصبح مومنن یمسی کافرا، صبح آدمی مسلمان، شام کو کافر۔ اس موقع پر فتنوں کے زمانے میں ھذا یومئذ علی الہدی، وہ آدمی ہدایت پر ہوگا۔ صحابہ نے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی سر پر چادر ڈالے ہوئے گزر رہا ہے۔ ایک صحابی فرماتے میں دوڑ لگا کر قریب گیا اور میں نے چادر ہٹا کر دیکھا، عثمان ابن عفان کا چہرہ مجھے نظر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا جنت میں ایک خاص ساتھی ہوگا۔ ورفیقی فی الجنت عثمان، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ آدمی جب سفر پہ جاتا ہے تو سوچتا ہے یار کس دوست کو لے کر جاؤں جو میرے مزاج کو سمجھتا ہو، جو میری طبیعت کو سمجھتا ہو، جو میری اچھی سی خدمت کر سکے، میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو، مزاج شناس ہو، اس کے ساتھ سفر میں مزہ آئے، سفر کا پتہ ہی نہ چلے۔ آدمی بڑے مشکلوں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ رحمت للعالمین کی انتخاب کی نظر جس پر ٹھہری وہ خوش قسمت انسان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی جنت میں رفاقت۔ ای سعادت بزور بازو نیست، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ سخاوت اتنی ہے کہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے مہاجرین آئے تو وہاں کا پانی مہاجرین کو راس نہیں آیا۔ ایک کنواں تھا روما جس کا پانی ان کو راس آ رہا تھا، تو وہ ایک آدمی کا تھا، قبیلہ غفار کے ایک آدمی کا، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیعنیہا بعین فی الجنہ، یہ کنواں مجھے بیچ اور اس کے بدلے میں جنت میں چشمہ لے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو اسے فروخت کروں گا پیسوں سے، مفت دوں گا تو میرے گھرانے کا گزر بسر اسی سے ہے، اس کا پانی بیچ کر گزارا ہوتا ہے۔ بعض نے کہا وہ یہودی کا تھا، اس نے کہا میں تو نہیں بیچوں گا یا بہت مہنگا بیچوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم میں اس زمانے کے، آج کل کے کروڑوں روپے دے کر اس کنویں کو خریدا اور اس کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور بعد میں جب ان کا محاصرہ ہوا تو اسی کنویں کا پانی ان پر بند کر دیا گیا۔ سازشیوں نے اور بلوائیوں نے جب محاصرہ کیا تھا، ایک دفعہ مدینے میں قحط ہو گیا، گندم اور غلہ ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع غرقد کی طرف گئے، 15 اونٹ اناج سے لدے ہوئے خرید لیے، 3 اونٹ اپنے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے رکھے اور 12 اونٹ راہ خدا میں وقف کر دی۔ جیش العسرہ، تنگی والا لشکر، غزوہ تبوک کہ جب رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے 40,000 کا لشکر بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو خطوط بیچ کر جمع کیا اور فرمایا سفر دور ہے اور کافروں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور کھجوریں پک رہی ہیں، اسی پر ان کی پوری معیشت کا دار و مدار تھا،
لیکن جانا بھی ضروری ہے، اسباب بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، کیا کرے کیسے کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، اسلحے سے لدے ہوئے راہ خدا میں وقف کرتا ہوں۔ آقا خوش ہو گئے۔ اگلے دن یا اسی دن کچھ لمحے بعد آپ نے پھر کہا اور کوئی اعلان کرے، پھر عثمان ابن عفان کھڑے ہو گئے، کہا جی 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، روایات کے مطابق 600 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق 970 اونٹ، تقریباً 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، 70 گھوڑے، 700 اوقیہ چاندی اور 10,000 دینار راہ خدا میں جب وقف کیے، آقا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ آقا نے ان دیناروں کو ایسے ہوا میں اچھال کر کہا تھا، عثمان تو نے جنت خرید لی۔ فرمایا آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے یہ اس کی نجات کے لیے کافی۔ کئی غلاموں کو آپ نے آزاد کیا تھا۔ غار ہیرا میں ایک روایت کے مطابق آپ موجود ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، تو غار ہیرا ہلا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، کیوں ہلتا ہے؟ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اشارہ اور پیشن گوئی آپ پہلے دے چکے۔ پھر ایک موقع پر احد پہاڑ پر آپ کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، وہاں بھی جب وہ احد پہاڑ ہلا آپ نے فرمایا کیوں ہلتا ہے؟ اسکن، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا ایک دفعہ ایک باغ میں تشریف فرماتے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، وہ خادم بن کر رہتے تھے، تو کسی نے اس باغ کا دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا، تو آقا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ افتح لہو، دروازہ کھولو اور جو بھی ہے بشرہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری بھی دو اور میرے بعد خلافت کی خوشخبری بھی دو۔ جب حضرت انس نے جا کر دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اندر آ گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجا، پھر حضرت انس کو کہا جاؤ افتح لہو، دروازہ کھولو، بشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری دو، والخلافت من بعد ابی بکر، اور ابو بکر کے بعد خلافت کی خوشخبری دو۔ جا کر دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اندر، دروازہ بند ہو گیا، پھر دروازہ بجایا گیا۔ آقا نے حضرت انس کو کہا افتح لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ والخلافۃ من بعد عمر، جا کر دروازہ کھولو، جنت کی خوشخبری دو، عمر کے بعد خلیفہ بننے کی بشارت دو، لیکن مصائب اور آلام کے ساتھ، فتنوں کے ساتھ، کہ اس کے دور میں فتنے آئیں گے، اور ایک روایت میں کہ انہیں شہادت کی خوشخبری دو کہ تجھے شہید کیا جائے گا۔ جا کر دروازہ کھولا، خلیفہ ثالث، داماد نبی، ہم زلف علی، ذو النورین،
جامع القرآن، ناشر القرآن، حبشہ کی طرف گھر والوں کے ساتھ پہلی ہجرت کرنے والا، مدینے کی ہجرت میں شریک ہونے والا، بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود مال غنیمت اور اجر کو لینے والا، بیر روما کو خرید کر وقف کرنے والا، مسجد نبوی کی توسیع کرنے والا، جیش العسرہ میں 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 700 اوقیہ، 10,000 دینار راہ خدا میں وقف کرنے والا، قحط سالی کے موقع پر بقیع غرقت میں خریدے ہوئے 12 غلے اور اناج سے لدے ہوئے اونٹ آقا کی خدمت میں دینے والا، صلح حدیبیہ میں سفیر اور قاصد بن کر جانے والا، نبی نے جس کے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو جس کا ہاتھ کہا تھا، یہ سعادت عظمیٰ پانے والا، اتنا بڑا عثمان ابن عفان سامنے موجود ہیں۔ آپ کو جنت کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، خلافت کی بھی، اور اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کہ سازشی اپنی سازشوں کا جال پھیلائیں گے اور آپ کو شہادت کا مرتبہ پہنائیں گے۔ اس موقع پر وہ آپ سے خلافت کو چھیننے کی کوشش کریں گے، فلا تخلعہ، خلافت دینا نہیں، شہید ہو جانا، لیکن خلافت ان کے حوالے نہیں کرنا۔ تو یہ بشارتیں انہیں مل رہی ہے۔ اور قرآن کی آیت امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، ساری رات عبادت کرنے والا عثمان ہے، اللہ سے ڈرنے والا عثمان ہے، اللہ کی رحمت کا طلبگار عثمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دیناروں کو ہوا میں اچھال کر کہا تھا اور آپ نے ایسی دعا کی، صحابی فرماتے ہیں ایسی دعا نہ اس سے پہلے ہم نے آقا کی زبان سے سنی، نہ اس کے بعد کسی کے لیے سنی۔ اللہ نے آقا فرماتے ہیں اللہ عثمان کو یہ دے، عثمان کے ساتھ یہ معاملہ کر، عثمان کو یہ مقام اور مرتبہ ادا کر۔ ایک دفعہ جنازہ پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا میں یہ جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، آقا نے آج تک کسی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کیا، رحمت کا عنصر اتنا زیادہ تھا، یہاں تک کہ رئیس المنافقین جب بیٹے نے کہا کہ میرے والد کا جنازہ آپ پڑھائیں شاید اس کی برکت سے بخشش ہو جائے، آپ نے جنازہ بھی پڑھایا اور آپ نے اپنا جبہ بھی اتار کر دیا، لیکن اس آدمی کا جنازہ آقا نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ وجہ پوچھی گئی، فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، جس سے اللہ بغض رکھے اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا۔ عثمان سے بغض رکھنے والوں اپنے کالے کرتوتوں سے باز آ جاؤ۔ جسے جنت میں آقا اپنا رفیق کہے، اپنے ہاتھ کو آقا جس کا ہاتھ کہے، دنیا میں جسے جنتی ہونے کی بشارت ملے، فتنوں میں بھی جس کی حق پر ہونے کی گواہی رسول اللہ دے، جس کی خلافت اور شہادت کی پیشن گوئی بھی رسول اللہ نے کی ہو، رسول اللہ کے اشارہ آبرو پر سب سے زیادہ اپنے مال کو جو وقف کرنے والا ہو، ایک رکعت میں جو پورا قرآن پڑھنے والا ہو، دن بھر جو روزہ رکھنے والا ہو، سجدوں سے اللہ کی زمین کو منور کرنے والا ہو، اس سے بغض رکھتے ہو۔ حدیبیہ میں دوسرا اعتراض ان پر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ حدیبیہ کی بیعت میں شریک نہیں تھے، عقل کے اندھوں حدیبیہ کی بیعت ہوئی عثمان کی وجہ سے تھی، اگر اس وقت عثمان سے زیادہ کوئی معتمد خاص ہوتا، کوئی قابل اعتماد ہوتا تو آقا اسے قاصد بنا کر بھیجتے، حضرت عثمان کو قاصد بنا کر بھیجا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مشرکین بھی ان کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے، تو مشرکین نے انہیں روک لیا،
کہا بھائی آپ کو اکیلے طواف کرنا ہے تو کر لیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اجازت نہیں دیں گے۔ آپ بتائیں، کافی عرصے بعد جس کو حرم میں جانے کا موقع ملے، حجر اسود بھی سامنے، رکن یمانی بھی سامنے، رکن عراقی بھی سامنے، حتیم بھی نظر آ رہا ہے، میزاب رحمت بھی ہے، ملتزم کا دروازہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، طواف کا موقع بھی ہے، زمزم کا پانی بھی ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہے، بیت اللہ میں اندر داخل ہونے کا موقع بھی ہے۔ اتنی سعادتوں کو دیکھ کر عثمان ابن عفان نے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ یہ ساری سعادتیں محمد رسول اللہ کے بغیر ہو۔ تو بہرحال افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آقا کو جب پتہ چلا تقریباً 1400 صحابہ کو جمع کیا اور موت اور جہاد پر بیت لی، حضرت عثمان کے انتقام لینے پر بیت لی، اور سب نے ایک ایک کر کے آقا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیت کی۔ جب عثمان کا نمبر آیا، آقا نے اپنے دائیں ہاتھ کو یوں اٹھا کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی جگہ میں محمد الرسول اللہ بیعت کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی سعادت ہے جسے ملی، آج اس کی شہادت کا تذکرہ نہیں۔ تو بہرحال میں اب شہادت کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف سازشیں ہوئی، اور چونکہ اکثر صحابہ فتوحات کے سلسلے میں باہر تھے، اور پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت نرم تھی، آپ دیکھ رہے تھے یہ سازشیں کر رہا ہے لیکن آپ معاف فرما دیتے تھے۔ اور پھر مختلف لوگوں کے اور قوموں کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا مزاج بھی الگ تھا، اور کچھ لوگ یعنی قریش کسی دوسرے قبیلے کو حاکم بننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، تو ان کی سازشیں پھیلتی رہی۔ آخر میں آ کر انہوں نے محاصرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ پانی لے جانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بلوائیوں نے راستہ روکا اور لڑنے کی اجازت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دی۔ فرمایا مدینۃ الرسول کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، اور آقا کی بشارت بھی تھی کہ شہادت تو مجھے ملنی ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے تھیں۔ تو اسی بیر روما کا پانی آپ پر بند کیا گیا جو خود خرید کر وقف کیا تھا، اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روکا گیا کہ جس میں توسیع ان کے پیسوں سے ہوئی تھی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو آپ کے پہرے کے لیے بھیجا، لیکن بلوائیوں نے دیوار پھلانگ کر جب حملہ کیا اور سر پر لوہے کی راڈ ماری اور پھر جو ہے وہ تلواریں چلائی اور زخمی کیا، تو اس وقت جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن سامنے کھلا ہوا تھا، جس آیت پر خون گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، روزے کی حالت میں تھے، استقامت کا پہاڑ بن کر خلیفہ ثالث کے عہدے پر فائز اور براجماں تھے۔ فرمایا اس دن آپ نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، حضرت ابو بکر کو دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا۔ آقا نے فرمایا اے عثمان تیرا محاصرہ ہو چکا ہے، جی ہاں بلوائی قتل کرنے لگے ہیں، جی ہاں، فرمایا تم چاہو تو تمہاری مدد کی جائے گی، اگر تم چاہو تو آ کر ہمارے ساتھ افطار کر لو، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ عثمان ابن عفان نے افطار کو، شہادت کو، نبی کی معیت کو ترجیح دی، فرمایا آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، لہٰذا بے دردی کے ساتھ اس خلیفہ ثالث کو شہید کیا گیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ رہتی دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہم بھی ان کی طرح قرآن سے محبت کریں، ہم بھی ان کی طرح خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، ہم بھی ان کی طرح شرم و حیا کے پیکر بن جائیں، ہم بھی ان کی طرح جود و سخا کے دریا بہا دیں، ہم بھی ان کی طرح خیر خواہی کریں۔ انشاءاللہ ان صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہی ہمیں جنت ملے گی، آقا کا قرب ملے گا، آقا کی معیت ملے گی، شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے، جنت میں دخول اولی ملے گا، حوض کوثر پر چھلکتے جام ملیں گے اور اللہ کا دیدار ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔